السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شکر ہے اللہ پاک کا کہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج کا ولاگ اسٹارٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کرتے ہیں۔ یہاں پر صبح کا ٹائم تھا، بچوں کو اسکول بھیجنا تھا، بس بچوں کو اسکول بھیج دیا اور بچے چلے گئے، اور اپنی چائے بنا کر میں آ کر یہاں پر بیٹھ گئی تھی ڈرائنگ روم میں۔ اور آج کل موسم بھی اتنا اچھا ہے اور ساتھ ہی ساتھ صبح کا ٹائم تو بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے جب آپ آ کر بیٹھتے ہیں بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد، تو آپ کا دل ایک مطمئن ہوتا ہے اس ٹائم، اور آپ کے دل کو موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ کے بچے ٹائم سے اپنے اسکول چلے گئے، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے بچوں کے فیوچر کی بات ہوتی ہے، اور آپ کے بچوں کی اچھی ٹائمنگ کی اور اچھی روٹین کی بات ہوتی ہے۔ تو آپ بہت ہی اس ٹائم ماں جو ہوتی ہے نا وہ بہت ہی ریلیکس فیل کرتی ہے، ایک وہ ریلیکسیشن ہوتی ہے جو لڑکیاں اس ٹائم آرام کرتی ہے، سوتی ہے یا اپنے آپ کے لیے کچھ کرتی ہے۔ اور جب آپ ماں بن جاتی ہو تو اس کے بعد آپ کی خوشی ان باتوں میں ہوتی ہے جو آپ کے بچوں کے لیے اچھا ہوتا ہے، اچھے سے اچھا جو ہوتا ہے، یا ان کی تربیت کی بات ہو، یا ان کی پڑھائی کی بات ہو، یا ان کی صحت کی بات ہو، تو آپ کو ان کی صحت اچھی ہونے میں اور ان کی روٹین اچھی ہونے میں، یا ان کے اچھے اخلاق میں، یا ان کی پڑھائی میں آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، وہ ہوتی ہے ماں۔ تو بس ماں بننے کے بعد ایک جو انسان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ اولاد جو ہے نا سب کچھ اپنے ٹائم پہ سیکھیں اور ٹائم پہ کریں اور اچھے انسان بنے اور اچھے مسلمان بنے۔ کے ساتھ جو ہے نا بس بچے جب چلے جاتے ہیں تو یہ ٹائم میرے لیے بہت ہی بہترین ٹائم ہوتا ہے پورے دن میں۔ جب میرے بچے اسکول جاتے ہیں تو اس ٹائم آ کر میں بیٹھتی ہوں اپنا چائے کا کپ لے کر، اور یہاں پر سکون سے بیٹھتی ہوں، اپنی ویڈیوز وغیرہ ایڈٹ کرتی ہوں، یا یہیں پر بیٹھ کر میں کچھ ڈرامے وغیرہ دیکھ لیتی ہوں اپنا ٹائم اچھا پاس کرنے کے لیے۔ آپ جو ہے نا اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے ٹی وی پہ کچھ اچھا سا دیکھ لیا کریں تو آپ کا مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے، یا آپ کوئی ایکٹیویٹی کر لیں، کوئی اچھا سا کام کر لیں۔ تو پہلے میری ایکٹیویٹی یہ تھی کہ میں جو ہے نا کلاسز لے رہی تھی ڈرائیونگ کی، میں ڈرائیونگ سیکھ رہی تھی۔ اب وہ جو ہے نا ختم ہو گئے۔ اس کے بعد جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے، اگر میرے پاس کوئی کام نہ ہو صبح کے ٹائم میں، کیونکہ آپ کو کھانا وغیرہ بھی بنانا ہوتا ہے، تو وہ بھی ان کھانا بنانے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، کچن کا جو کام ہوتا ہے کوکنگ کا یا صفائی کا، تو وہ بھی ایک ٹائم ہوتا ہے۔ تو جو ایک آپ کا فری ٹائم ہوتا ہے نا تو اس میں بھی اگر آپ کو بوریت محسوس ہو تو آپ کچھ ایسا کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہو۔ تو مجھے اچھا یہ لگتا ہے کہ میں صبح کے ٹائم کچھ ایکٹیویٹیز کروں، کچھ ایسے کام کروں جو میرے ہفتے میں کام کرنے کے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ مجھے الماری آج سیٹ کرنی تھی تو میں نے الماری سیٹ کر لی۔ پہلے میں نے تو اپنے آپ کو ٹھیک کیا، اپنے کپڑے چینج کیے اور اپنی اسکن کیئر کی، کیونکہ آپ پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں اور آپ اپنے آپ کو اچھا بنائیں، بعد میں آپ گھر کو سیٹ کریں۔ بہت ٹائم ایسے بھی گزرا ہے اور بہت دفعہ یہ بھی ہوا ہے کہ میں نے گھر کو اتنا چمکا کر رکھا ہے اور گھر اتنا صاف ستھرا، اور کبھی اچانک سے میں گئی شیشے پہ اور خود کو دیکھا تو جیسے انسان کا مطلب ایک جھٹکا لگ جائے کہ میں نے اپنے آپ کو کیا کر دیا ہے۔ وہ بہت دکھ کی بات ہوتی ہے اس انسان کے لیے کہ آپ سب کے لیے اتنا کریں اور آپ اپنے لیے کچھ بھی نہ کریں، اور آپ کو کوئی اور نہیں کہے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے اپنے آپ کے ساتھ۔ آپ کو پھر بھی یہ جو ہے نا اپنی ماں بول سکتی ہے، یا آپ کا اگر ہسبینڈ آپ کے لیے سوچتا ہوگا تو وہ آپ کو بولے گا۔ اولاد تو چھوٹی ہے، وہ تو چھوٹے بچے ہیں، ان کو پتہ نہیں لگتا کہ ہماری ماں اپنے آپ کو ٹھیک کر رہی یا نہیں ٹھیک کر رہی۔ تو آپ جو ہے نا اپنے لیے انسان مطلب اس بات میں تھوڑا سا وہ کریں کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی دیکھیں۔ تو بس پہلے میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا، بعد میں میں نے یہ سارے کام کیے، الماری سیٹ کی، اور آج مجھے بیڈ شیٹ بھی چینج کرنی تھی،
اور بیڈ شیٹ جو ہے نا وہ میں 3 دن 4 دن کے بعد ہی چینج کرتی ہوں. ویسے تو میں اگر چاہوں تو روز بھی کر سکتی ہوں، یا اگر میں چاہوں تو ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن بھی کر سکتی ہوں. پر بات یہ ہے کہ میں صرف روم میں آ کر رات کے ٹائم سوتی ہوں. میرے بچے باقی ہم پورا ٹائم باہر گزارتے ہیں اپنے پورے گھر میں. روم میں ہم رات کے ٹائم ہی آ کر لیٹتے ہیں، یا اگر الماری سے کپڑے وغیرہ نکالنے ہوتے تو وہ آ کر نکالتے ہیں. اگر کوئی بچہ دن میں سو جاتا ہے تو وہ آ کر لیٹ جاتا ہے. باقی ہم دن میں روم میں ہوتے ہی نہیں، تو اس لیے میں تھوڑے وقت کے بعد ہی بیڈ شیٹ چینج کرتی ہوں. تھوڑا یہ خیال کرتی ہوں کہ جو ہماری باجی کام والی ہے وہ کپڑے دھو رہی ہے تو میں اس کو اتنا تنگ نہ کروں اور اتنا اس کے اوپر وزن نہ ڈالوں. اس وجہ سے میرے دل میں ایک خیال آتا ہے. کبھی اس نے نہیں بولا کہ آپ اتنے سارے کپڑے کیوں دے رہی ہے. وہ تو آرام سے ہر چیز مانگ کر لیتی ہے کہ آج میں یہ کر لوں وہ کر لوں. پر جو میری اپنی دل کی جو بات ہے نا، تو وہ مجھے اس طرح سے کسی کو تنگ کرنے کا دل نہیں کرتا. بس پھر آج جمعے کا بھی دن تھا اور گھر کی صفائی وغیرہ بھی باجی نے کر دی تھی. میں نے ڈسٹنگ وغیرہ کر لی، الماری سیٹ کر لی، بیڈ شیٹ چینج کر دی. اور اس کے بعد آج بچوں کو بھی جلدی آنا تھا واپس اسکول سے، تو میں نے سوچا میں جلدی جو ہے نا کچن کے کام کر دیتی ہوں. میں نے کچن کے کام کر دیے، بریانی بھی بنا دی اور رات کا سالن بھی بنایا اور بچوں کے لیے یخنی بھی بنا لی تھی، کیونکہ آج کل بچوں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس لیے. اور آج ہانیہ جیسے اسکول سے واپس آئی تو میں نے اس کو کہا کہ اب مجھے پانی پلاؤ. اس نے پانی پلایا. اور یہ جو آپ کو اپنی اولاد اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتی ہے نا، وہ آپ کے لیے پتہ نہیں کس طرح کا وہ ذائقہ ہوتا ہے اس پانی میں. مجھے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے. جب میری بڑی بیٹی چھوٹی تھی تو میں اس سے پانی مانگ کر پیتی تھی تو وہ بولتی تھی آپ ہر ٹائم مجھے کیوں بولتی ہیں پانی کے لیے؟ آپ کچن میں بھی کھڑی ہوتی ہیں، پانی بھی آپ کے سامنے ہوتا ہے، پھر بھی آپ مجھے کیوں بولتی ہیں؟ تو میں نے اسے ایک دفعہ بولا تھا کہ تمہارے ہاتھوں کا جو میں پانی پیتی ہوں اس سے ہی میری جو پیاس ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. تو بس میں نے پانی پیا اور ہانیہ کو بولا کہ چلو تو چلتے ہیں باہر، تھوڑا سا گھوم پھر کر آتے ہیں اور لان میں چلتے ہیں. اور میں نے اپنا چائے کا کپ بھی بنا لیا تھا کام سے فارغ ہو کر، اور بعد میں نماز وغیرہ پڑھنی تھی. تو بس آج بچے بھی جلدی آ گئے تھے کیونکہ جمعے کا دن تھا. ہم چلے گئے باہر، ریل وغیرہ بنانے تھے. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ. آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو لائک کمنٹ ضرور کیجئے گا. میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.